بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی علیہ السلام پہ اربوں خربوں درود و السلام۔ ناظرین، جیسے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی، لیکن مسلمان جس کو اپنے اپنے طریقے سے سب نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آج سے 1400 سال پہلے جو دین تھا، قیامت تک یہ وہی دین رہے گا۔ اگر کوئی آدمی ایسی بات بولے کہ جو پرانا دور تھا، اس سے بڑھ کر جہل اور نالائق اور بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک مولانا صاحب ایک ٹی وی کی اینکر سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں ان مولانا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی بہادری کو، جس طرح سے انہوں نے اس اینکر کو منہ توڑ کے جواب دیے۔ اس اینکر سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ جو ہے، اس کے اندر سے اسلامی نکال دینا چاہیے، صرف پاکستان جمہوریہ رکھنا چاہیے۔ اس اینکر نے بولا جی کیوں، اس کا پورا نام تو پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ یہاں پر اسلام کا تو نام ہی نہیں ہے، کیا چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، کیا زانی کو زنزار کیا جاتا ہے؟ وہ اینکر نے کہا جی وہ تو پرانے وقت کی بات تھی، وہ تو کچھ اور تھا۔ لیکن مولانا صاحب نے سب سے پہلے کہا لعنت ہو تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی اور لوگوں کی اور سب کی سب، تیری شکل پہ بھی لعنت ہو، تیری سوچ پہ بھی لعنت ہو۔ اس مولانا صاحب نے بڑی بہادری سے اس اینکر کو جواب دیا، اس لڑکی کو۔ پھر مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ تجھ کو جس نے ایسی تربیت دی ہے ان کے اوپر بھی لعنت ہو۔ پھر مولانا صاحب نے آخر میں کہا کہ تیرے کو جس نے یہ نوکری دی ہے ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہو۔ یعنی کہ تم تاں کر کے مولانا صاحب نے یعنی کہ پروگرام کو کہا میں تمہارے پروگرام پہ لعنت بھیجتا ہوں، تو مولانا صاحب چلے گیا۔ میں ان کو مولانا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک دین وہی رہنا ہے جو نبی علیہ السلام کے وقت اور صحابہ کرام کے وقت میں تھا۔ اصل میں جو بات یہ ہے کہ کتنے اختلافات پائے جاتے ہیں 12 ربیع الاول منانے کے لیے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ ہمارے جو سنی بھائی ہیں ہمارے، وہ دوسروں لوگوں کی اس کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی بات اس لیے کرتا رہتا ہوں، مجھے خود معلومات ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو معلومات ہوتی ہے، کچھ مجھے معلومات ہوتی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا اسٹارٹنگ میں، یہ جو ہم نے جو بنا رکھا ہے، جو ہم نے یہ ٹی وی چینل جو بنا رکھا ہے، اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اس کا نام ہی ہم نے رکھا ہے آؤ دین کی بات کریں۔ دین کی بات کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، جتنی کی علم ہو اتنی کر سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر ہمیں اتنی اگر نہیں معلومات ہے، اگر نہیں، اگر ہمارے اندر سے کوئی الفاظ غلط نکل جاتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی کہنے والا کہہ دیتا ہے بھی آپ نے یہ غلط کہا، تو دین کی معلومات ہوتی رہتی ہے۔ تو اس پروگرام کا نام ہی ہے اور دین کی بات کریں۔ اسی لیے میں اپنے ناظرین کو کہتا ہوں کہ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑیں، ہم ایک جماعت بن کر بات کریں۔ تو ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ اس چیز کی دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے، کیوں اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا شکر کر رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں تک میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے تو بات یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے جتنے صحابہ تھے، وہ نبی علیہ السلام کا روزانہ ذکر کرتے تھے، ایک ایک پل ذکر کرتے تھے۔ پھر بات رہی کہ نبی علیہ السلام نے آیا، پوچھا، نبی علیہ السلام نے قسم بھی مثلاً اٹھوائی۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کیا پھر یہ صحابہ کرام جو ہے وہ ہر سال ہی ایسے کرتے تھے؟ وہ کون سا دن ہوتا تھا؟ کیا تاریخ ہوتی تھی؟ کیا ہر سال ہی ایسے کرتے تھے؟ پھر چلو یہ بھی مان لیا ہر سال وہ ایسے کرتے تھے، یہ بھی مان لیا کرتے ہوں گے، جی ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ صحابہ کرام جو ہیں وہ تم لوگوں کی طرح کیا روڈوں کے اوپر اخبار جھنڈے لگاتے تھے، جھنڈیاں لگاتے تھے، لائٹیں لگاتے تھے، لوگوں کے راستے بند کر کے لوگوں کے یعنی کہ لوگوں کو پریشان کرتے تھے؟ پھر کیا چندے مانگ کر کیا پھر چندے اکٹھے کرتے تھے، لاؤ جی نیاز پکانی ہے؟ پھر یہ کیا ہے، راستوں میں اسٹیج لگا کے بڑے بڑے لوگوں کو پریشان کرتے تھے؟ یہ سب چیزیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، وہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی جس نے پیدائش ہوئی، آپ باقاعدہ روزہ رکھتے تھے۔
ہمارے پاکستان کے اندر 80% جو لوگ ہیں جو خالی جھنڈیاں لگاتے ہیں یا شوشلے چھوڑتے ہیں، روزہ تو کیا وہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں سمجھ میں آنی ہیں، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دین کے اندر کافی اختلافات پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام پہ اربوں اور کروڑوں دفعہ درود و سلام بھیجنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔